السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ شعبان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ شعبان المعظم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہذا شہری، میرا مہینہ ہے، اور یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اور اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہے رجب ایسا مہینہ ہے جس کے اندر انسان نیکی کا بیج بوتا ہے، یعنی رجب کے اندر انسان روزے بارہ رکھے، نیک اعمال کرتے رہا کرے تو ایک زمین کے اندر بیج بو رہا ہے نیکی کا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اس کے بعد میں پانی دے رہا ہے، یعنی پودوں کو کیا کر رہے ہیں، کھیتی کو پانی دے رہا ہے، یعنی آبیاری کر رہا ہے۔ آبیاری کا مہینہ ہے، یعنی نیک عمل کرنا۔ بیج بوئے رجب میں اور شعبان میں آبیاری کیے، پانی دیے اور اس کی نگرانی کرے، نیک عمل کرتے رہے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر پھل آتے ہیں، اور وہ مہینہ پھل لینے کا مہینہ ہے، فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی تیاری دراصل کیا ہے، رجب سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے روزے رکھیں، وہاں سے نیک اعمال کرتے رہیں، وہاں سے عبادتوں کا شوق پیدا کریں، پھر شعبان کے اندر جو ہے اس کی اور توجہ دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رمضان سے پہلے شعبان کے اندر یہ سب چیزیں وائنڈ اپ کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ سب لوگوں کو دیتے تھے، حساب کتاب کر دیتے تھے، ٹرپس وغیرہ سب کمپلیٹ کر دیتے تھے، شاپنگ وغیرہ کرنا کر دیتے تھے، اور رمضان ٹوٹلی صرف عبادت کے لیے وقف کرتے تھے۔ تو یہ سنت صحابہ ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وجہ کیا ہے کثرت سے روزے رکھنا، نفل روزوں کا ثواب کیا ہے؟ تو یہ دراصل کیا ہے، روزہ دراصل انسان کے اندر ایک تزکیے والی چیز پیدا کرتا ہے، روحانیت والی چیز پیدا کرتا ہے روزہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنا دی ہے، اور رکن میں رمضان کے جو ہے روزے رکھنا تو فرض ہے۔ ادر دن رمضان سے ہٹ کے روزے رکھنا، نفل روزے رکھنا، اس کا بھی بڑی فضیلت، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اور اس تعلق سے اگر آپ ایک حدیث سماعت فرمائیں گے کہ نفل روزوں میں رکھنے کا کیا ثواب ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ عن النار 70 خرفا۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ ایک دن نفل روزہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس بندے اور دوزخ کے درمیان میں 70 خریف کی مسافت لا دیتے ہیں، یعنی 70 سال بندے سے دوزخ دور ہو جاتی ہے ایک نفل روزہ رکھنے سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ سے دوزخ بہت دور ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں روزے کی تعریف میں الصوم جنہ کہا گیا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کسی سے ڈھال ہے، کسی سے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، آگ سے ڈیفینڈ کرتا ہے، دوزخ سے آپ کو بچاتا ہے۔ تو روزہ کی بڑی فضیلت ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو نفس بولتا رہے نہیں، اچھا تیسرے قوم تک کھائیں گے، پیٹ بھر کھائیں گے، نہیں، بے شک کھائیے، اللہ کی کوئی شک نہیں، مگر تھوڑا سا جو ہے روزے کے بارے میں فکر کرتے رہنا۔ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ آج کل ایک چیز آ گئی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، ماشاء اللہ سے صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، پھر ایک وقت کھا رہے ہیں، پھر ہفتے میں ایک دن فل کھا لے رہے ہیں، چیٹ ڈے بول کے کر رہے ہیں، مگر دنیاوی لحاظ سے کر رہے ہیں، جس کو اس کا نام دیا گیا ہے ڈائٹنگ۔ اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحت تھوڑی ٹھیک ہوتی گی، ڈائٹنگ بلکہ نام دیا ہے۔ یہ کہ کیا کریں مستشرقین، کیا کرے ہیں یہ ویسٹرن والے، اس قسم کی چیز کر دی ہے روزے کے خلاف میں۔ اگر وہی چیز کو اگر آپ سحر سے سحری کرے، پھر آپ دن بھر عبادت سمجھ کے آپ پھر جو ہے نہیں کھائے، پھر شام میں کھائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائٹنگ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج دیکھیے اب کئی لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، نوجوان بچے بھی ڈائٹنگ کر رہے ہیں، مگر روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ روزہ اصل انسان کے اندر روحانیت بھی پیدا کرتا ہے، صحت بھی اچھی پیدا کرتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں روزے کے۔ تو اس امت کے واسطے ہم اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے لیے، تو 30 دن کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق دیے رہتے ہیں ادر دین دیٹ پھر جو ہے
ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. عرفے کا روزہ، کئی روزے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا، تاکہ ہم میں نورانیت، روحانیت پیدا ہو، اور جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھو میں ٹھیک ہے، مگر میں ذکر نہیں کرنا ہے، نفل روزے کے بارے میں ذکر نہیں کرنا ہے. فرض روزوں کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں، ہاں میں رمضان کا روزہ تھا، میں رمضان کا روزہ رہوں گا، رمضان کے لیے سحری کے لیے. رمضان سے ہٹ کے جو فرض نفل روزے جو بھی رہتے ہیں، آپ پیر کا رہو، جمعرات کا رہو، شعبان کا رہو، اور آپ شوال کے روزے رہو، یہ سب روزے آپ خاموش رہنا. آپ صرف آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم، اس کے بارے میں ڈھام ڈھماما انسان نہیں کرنا، ورنہ وہ چیز ریاکاری میں آ جاتی ہے، ریاکاری میں آتی ہے. اور ریاکاری آپ کو معلوم ہے کہ ریا انسان کے اعمال کو پورا تباہ کر دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.